صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا فلیس منا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، طفلان مسلم کی شہادت پر. بڑی دردناک شہادت ہے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتے، ویعقر کبیرنا، اور جو میرے بزرگوں کے شرف اور معرفت کو نہیں پہچانتے، ان کی عزت نہیں کرتے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ وہی دو بچے ہیں جو جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ مدینے سے لے کر چلے تھے، ابراہیم اور محمد کو. اور یہ بچے جناب مسلم سے بچھڑ گئے. اللہ کسی بچوں کو ایسا اپنے باپ سے غریب الوطن میں، دیار غیر میں نہ بچھڑائے. یہ دونوں بچے بچھڑ گئے اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے قید کر لیے گئے. بعض روایتیں یہ ہیں کہ یہ بچے 1 سال تک زندان میں قید رہے. ایک دن مشکور سے، یعنی جو زندان بان تھا، اس سے بچوں نے ہمت جٹائی. دونوں بھائیوں نے کہا کہ آج اس سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. جب زندان بان آیا تو کہنے لگے کہ کیا تم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ تو بولے ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ بولے تم امام علی کو جانتے ہو؟ بولے ہاں. یہ زندان بان کہہ رہا ہے. جب ان بچوں نے پوچھا کہ تم علی کو جانتے ہو؟ بولے ہاں جانتے ہیں. لیکن ان سے کیا رشتہ ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا مسلم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں. جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو بولے ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم رسول کے خاندان سے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم عقیل کے پوتے ہیں. ہم مشکور کو ترس آ گیا. مشکور نے کہا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے تو یقیناً میرے ساتھ بہت مشکلات پیش آئے گی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز معاشر رسالت میں ملاقات کرے کہ ہمارے چہرہ شرم سے جھکا رہے. ایک شب جو ہے ان بچوں کو مشکور نے زندان بان میں چھوڑ دیا. اور آپ کو بتا دیں ان بچوں کو 1 سال تک گرم پیالہ پانی کا ملتا تھا اور ایک روٹی سوکھی ملتی تھی. میرے دوستو، اللہ کوئی ایسے بچوں کو قید نہ کرے جیسے مسلم کی یتیم قید رہے. ایک بچہ، ایک بھائی تقریباً 7 سے 8 برس کا، ایک 9 برس کا، دونوں عجیب حالت میں بچھڑے. اب یہ کوفے میں نہ راستہ جانتے ہیں، نہ کہیں آنا جانتے ہیں، نہ جانا. اب یہ رات بھر تلاشتے رہے کہ کہیں سے کوفے سے باہر نکلیں اور پہنچے، کسی طریقے سے مدینہ پہنچے. لیکن جب دیکھا کہ صبح نمودار ہوئی تو یہ بچوں نے کیا کیا کہ پیڑ پر چڑھ گئے. خبر ملی، اطلاع ملی لوگوں کو کہ، اور عبید اللہ بن زیاد کو خبر پہنچ گئی کہ مشکور نے کیا کیا، زندان بان نے ان بچوں کو چھوڑ دیا ہے. میرے دوستوں، اب یہ ڈھنائی مچی بچوں کو. حارث کی زوجہ جس نے اپنے کنیز کو بھیجا پانی بھرنے کے لیے، اور یہ بچے فرات کے کنارے ایک پیڑ پر چڑھ گئے. جب شام ہوئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ پہنچے. شام ہوئی، جب یہ پانی بھرنے کے لیے گئی تو دیکھا کیا کہ 2 بچوں کے عکس نظر آ رہے. بچوں کو پکڑا، لے کر آئی. کہنے لگے مالکین آپ انعام دیں گی مجھے اگر میں آپ کو خوشخبری سناؤں؟ کہا ٹھیک ہے، خوشخبری کیا ہے؟ کہا 2 بچے لے کے آئے ہیں، اور وہ بچے کوئی عام بچے نہیں، مسلم کی یتیم ہے. اب اس نے کلیجے سے لگایا، حارث کی زوجہ نے کلیجے سے لگایا، خوب پیار کیا، کھانا کھلایا، ان کو پیار کیا، بالوں میں کنگھی کیا، اور ان سے کہا کہ تم تھکے ہو کہ آرام کرو. یہ بچوں نے آرام کرنے کے لیے حجرہ کھول دیا. حجرے میں چلے گئے، عبادت کیا. تھکے ہوئے بچے تھے. رات میں آنکھ لگی. جب رات میں آنکھ لگی تو ابھی بچوں نے خواب میں دیکھا. دونوں بھائی کی آنکھیں کھلی. کھلنے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کھلی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا ہم نے خواب میں دیکھا ہے. چھوٹے نے بڑے سے کہا، بڑے نے چھوٹے سے کہا. دونوں نے کہا کہ میں پہلے خواب سناؤں یا تم سناؤ گے؟ چھوٹے نے کہا پہلے میں سناتا ہوں.
کہا تم نے کیا خواب میں دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا رسول اسلام ہے اور بابا مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم تنہا چلے آئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، کس کے بھروسے چھوڑا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، آج کی شب میرے بچے میرے مہمان ہوں گے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی اور سمجھ گئے حیدر کرار کے گھرانے کے بچے تھے، بنی ہاشم سے، کہ آج کی شب ہماری آخری شب۔ خوب گریہ کیا۔ اس گریہ کی آواز ملعون حارث کے کان میں پہنچی۔ حارث نے کہا یہ آواز رونے کی کہاں سے آ رہی بچوں کی؟ زوجہ نے کہا کہ ارے ہوگے بچے، کوئی ہوں گے، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا کہ یہ پیسے کی لالچ میں بچوں کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ رات کافی ہوئی، آیا پوچھا زوجہ نے کیا ہوا، تو بتایا، سارا ماجرا بتایا۔ اب زوجہ سمجھ گئی، اس نے نہیں بتایا، کہا نہیں آواز تو گھر سے آ رہی۔ اب اس نے حجرہ چیک کرنا شروع کیا، روم چیک کرنا شروع کیا۔ ایک روم میں جب دیکھا کہ اندر سے بند ہے، پوچھا کون؟ کہا میں حارث ہوں۔ کہا امان میں ہوں؟ بچے کہتے امان میں ہوں؟ کہا ہاں امان میں ہوں۔ جیسے ہی بچوں نے دروازہ کھولا، دونوں بھائیوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اللہ کسی مہمان کی مہمان نوازی تماچوں سے نہ کروائے۔ پہلے اس نے بچوں کو تماچوں سے مارا، پھر ان کے زلفوں کو، بالوں کو ایک دوسرے میں باندھ کے دروازہ بند کر کے انتظار کیا۔ صبح نمودار ہوئی۔ جب صبح ہو گئی، غلام کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا اور ان بچوں کو لیا، فرات کے کنارے پہنچا۔ غلام سے کہتا ہے کہ ان کو بچوں کو ذبح کر دو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نہ کرے کسی کے بچے اس طریقے سے ذبح کیے جائے جیسے مسلم کے یتیم سے۔ بچوں کو ذبح کر دو۔ غلام نے تلوار لے کر آگے بڑھا اور سوچا ذبح کر دیں، تو بچوں نے کہا کہ تم تو میرے نانا کے غلام بلال سے ملتی ہے تمہاری شکل۔ کہنے لگے تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا میرے نانا کے غلام تھے، میرے نانا کے مؤذن تھے۔ کہا تمہارے کون نانا؟ کہا رسول اسلام۔ کہا تم رسول اسلام کے نواسے ہو؟ کہا ہم انہی کے خاندان سے۔ غلام نے تلوار کو پھینکا اور فوراً فرات میں کود گیا۔ اس نے قتل نہیں کیا اور اپنے آپ کو اس نے ڈبکی لگائی کہ وہیں پہ، بعض روایت ہے کہ مر گیا اور بعض روایت ہے کہ بہہ گیا۔ بیٹے کو حکم دیا اس نے، ملعون نے۔ بیٹا آگے بڑھا، کہا قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، لیکن یہ یاد رکھو کل جب تم سے رسول اسلام پوچھیں گے، حسین پوچھیں گے، علی اکبر پوچھیں گے کہ کیوں قتل کیا، بولے تم کون ہو؟ تو بتایا کہ ہم علی کے نواسے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں۔ بیٹا بھی چھوڑ کے بھاگا۔ باپ کہنے لگا کہ باپ کا حکم بیٹے کے اوپر لازم ہے، تم میری اطاعت نہیں کرتے ہو، تم چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ لیکن بیٹا پلٹ کر نہ دیکھا۔ اب یہ ملعون آگے بڑھا، اب قتل کرنے کے ارادے سے کہ اب اس بچوں کو قتل کر دیا۔ بچوں نے بھی سمجھ لیا کہ اب یہ قتل کر کے مانے گا۔ جب یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد بچوں نے کہا اچھا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل نہ کرو، مجھے قتل نہ کرو، مجھے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں مجھے لے چلو، ہو سکتا ہے میری کوئی سفارش کر دے، ہو سکتا ہے میری کوئی جو ہے میری طرف سے ضمانت لے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ کہا نہیں، ہم تو سر لے کر جائیں گے۔ کہا کس لیے؟ کہا پیسے کے لیے۔ کہا اگر تم پیسہ چاہتے ہو تو ہمیں غلاموں کے بازار میں لے چلو اور بیچ دو، تمہیں پیسہ مل جائے گا، لیکن قتل نہ کرو۔ کہا نہیں، ہم تو امیر سے لینا چاہتے ہیں۔ بچوں نے کہا اگر تم قتل پر آمادہ ہی ہو تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت فرات میں بچوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ ملعون کہتا ہے یہ نماز تم کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، تمہیں قتل یہ ہونا ہے۔ بچوں نے دعا کی، ہاتھوں کو ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، خدایا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کرنا۔ اب ان جیسے ہی اس ملعون نے جو ہے بچوں کے سر و تن میں جدائی کی، بچے ایڑیاں رگڑتے رہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن پہ سر کو رکھتی، ایڑیاں رگڑتے رہے۔ اس نے جو ہے زلفیں تھی، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، سر کو پکڑا۔ ملعون عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، جیسے ہی دیکھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم کے یتیم ہے۔ کہا اتنے خوبصورت بچے تو نے سر کو تن سے جدا کیا، تجھے خیال نہ آیا، یہ ترس نہ آیا؟ یہ کہتا کون ہے اس ملعون کو جو اس کی جگہ پر قتل کرے، جہاں بچوں کو اس نے ذبح قتل کیا ہے، کون کرے گا؟ عزیزوں، کبھی کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے، کبھی گھبراؤ نہیں، خدا کو اوپر سونپ دو، خدا کو حاضر و ناصر،
خدا اتنی جلدی انتقام لیتا ہے کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکیں گے. کیا کہا تھا بچوں نے؟ کتنی جلدی دعا مستجاب ہوئی. کون ہے؟ خدا ہے. میرے اور حارث کے درمیان فیصلہ. کون ہے کہ جو حارث کو قتل کرے گا؟ ایک شخص اٹھا، غلام اٹھنے کے بعد تلوار کو لیا، حارث ملعون کو قتل کرنے کے ارادے سے پہنچا. اس جگہ پر پہنچا جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان تھے. یہ غلام تڑپ اٹھا، غلام گریا اور زاری کرنے لگے. میں کہوں گا غلام تو ابھی دیکھ کر ان بچوں کے سر و پیروں کے نشان گریا کر رہا ہے. کاش تو کربلا کے میدان میں ہوتا اور بوڑھے حسین کو دیکھتا جب جوان بیٹا علی اکبر حسین کے نظروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا. ایک بوڑھا باپ صرف گریا ہو ساری کے آواز بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرے علی اکبر کے لاشیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.